अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आप न्यूज़ नाइट विद तलत देख रहे हैं लाइव इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो से डॉन न्यूज़ के ऊपर। आपकी शिरकत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं हम। आप इस वक्त नंबर नोट करें जिसके ऊपर आप हमें कॉल कर सकते हैं। मौजू मैं ज़रा मजीद वजाहत से आपको बता देता हूँ, कल की कंटिन्यूएशन है। नंबर नोट कीजिए 009251260627 और उसके बाद 009251260628, 009251260629। दो बड़े सादे से सवाल हैं, अगर आप इनपुट इनके ऊपर दें, महदूद रखें तो हमारी बड़ी रहनुमाई होगी। नंबर एक, आप कौन से टॉपिक्स के ऊपर प्रोग्राम देखना चाहते हैं। नंबर दो, उसके साथ ही कि एंकर्स को अपने हवाले से क्या ख्याल रखना चाहिए। बाज लोगों का ख्याल है कि एंकर्स को पोजीशन लेनी चाहिए, बाज लोगों का ख्याल है कि एंकर्स को न्यूट्रल रहना चाहिए। बाज कहते हैं जी एंकर्स जो है वो गेस्ट के ऊपर सवाल सख्त नहीं करते, जब सख्ती करते हैं वो कहते हैं बायस्ड हो जाते हैं। आपकी नजर में नंबर एक टॉपिक क्या होना चाहिए आजकल के हालात में, और उसके साथ एंकर का कंडक्ट आपको किस किस्म का चाहिए। आज बहुत सारी खबरें हैं, उनके ऊपर मैं प्रोग्राम कर सकता था, लेकिन वही इशू हम आपकी पार्टिसिपेशन लेना चाहते थे। खबरें क्या है, इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि मैं एक सुनामी लेके आऊंगा तब्दीली की। शहबाज शरीफ साहब का बयान आपने सुना, वो कह रहे हैं जी कि हुकूमत अपनी करप्शन बंद करे, जुडिशरी के खिलाफ अगर उसने अपनी कैंपेन बंद नहीं की तो हम जुडिशरी को प्रोटेक्ट करने के लिए सड़कों पर भी आ सकते हैं, हुकूमत की कुर्बानी दे सकते हैं। हुकूमत का यह हाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने इधर से एक अंदिया दिया कि हज स्कैंडल के अंदर आप अपने मामला दुरुस्त करें, और जिस सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट ने कोर्ट का हुक्म सर तस्लीम खम किया उसको उन्होंने ओएसटी बना दिया। मुकम्मल तौर पर लड़ाई जारी है। हिना रबानी खान साहबा जो पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो हिंदुस्तान के अंदर बातचीत कर रही हैं। अफगानिस्तान के हालात उसके अलावा हैं, कराची के मसाइल उसके अलावा हैं, फ्लड रिलेटेड, आई कैन गो ऑन एंड ऑन। किसके ऊपर बात करें? लेट मी टेक द फर्स्ट कॉलर विद अस। हु इज विद अस? जी पेशावर। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी इस्माइल खान जी। जी तलत आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि कम्युनिकेशन के जो सेक्रेटरी ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कहा कि जी एनएचए के पास पैसे नहीं है, कराकोरम हाईवे विच इज वेरी स्ट्रेटेजिक, उस पर काम बंद हो गया, चाइनीज अफगान। अच्छा, हमारे केपी में लोहारी टनल पे काम बंद हो गया है, जो फर्म थी उसको एनएचए पेमेंट नहीं कर सकी, वो भी चले गए। उन्होंने ये कहा कि जी एनएचए के पास पैसे है नहीं, पैसे ना मिले तो एनएचए बंद हो जाएगा। जो रेलवे के मिनिस्टर हैं फेडरल, गुलाम अहमद बिलोर साहब ने कहा कि जी अगर पैसे न मिले तो इंशाल्लाह रेलवे बंद हो जाएगा। ये तो दो। अच्छा, फिर एनर्जी का क्राइसिस इतना सीवियर हो गया है और एक सर्कुलर डेट का एक मसला हो गया जिसके पास आपके पास पैसे नहीं है, तो एनर्जी का क्राइसिस अलग। मेरे अपने ख्याल में इशू जो है वो हमारा मिलिटेंसी का एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं है, इकोनॉमी का एग्जिस्टेंशियल एक थ्रेट है कि एक मेल्ट डाउन हो रहा है, सारी जो इंस्टीट्यूशन है वो डिके हो रही है, खत्म हो रही है ऐसा ऐसा, और मेरे ख्याल में बहुत जल्दी हो रही है। लेकिन जो हमारी जो डिस्कोर्स है वो उस पर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का इशू इम्पोर्टेंट है, कराची भी इम्पोर्टेंट है, ऑल दीज इश्यूज आर इम्पोर्टेंट, लेकिन हमारे जो इदारे हैं वो खत्म हो रहे हैं और मुझे नहीं लग रहा कि उस पर कोई ज्यादा फोकस है। तो मेरे अपने हिसाब से प्रोग्राम्स में हमारे जितने पॉलिटिशियंस नो नथिंग अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, और इवन इफ दे प्रिटेंड उनको पता है, उनके पास कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा। टेक्नोक्रेट्स को बैठा के सेक्रेटरीज, पीपल शुड नो, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से और असेंबली से बाहर निकल के लोगों को पता हो कि उनके मुल्क का क्या हाल होने जा रहा है। सोवियत यूनियन में दे हैड अ वेरी स्ट्रांग आर्मी, टैंक्स भी थे, मिसाइल भी थी, न्यूक्लियर वेपन्स भी थे, लेकिन इकोनॉमी की वजह से कंट्री जो है वो उनका मुल्क सारा बैठ गया। बिल्कुल ठीक है इस्माइल, थैंक यू वेरी मच। तो एक तो ये, दूसरा ये कि एंकर जो है दे शुड बी एक्ट लाइक एज मॉडरेटर, ताकि बात खुल के सामने आ सके और कोई सोल्यूशन हो उसमें प्रोग्राम में। ऐसा ना हो कि बस बात मैं मॉडरेटर के ऊपर इसके ऊपर मजीद में बात। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सजेशंस। अमेरिका से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, फरमाइएगा क्या करें हम ऐसा कि हमारे देखने वाले मुतमईन हो टॉपिक की सिलेक्शन से और बहस के मयार से। गो अहेड। बहस के मयार से तो आई थिंक गेस्ट को बुलाना चाहिए, फर्क बात करो अमेरिका से, लेकिन बहस के मयार पे आप बुलाएं। अब फॉर एग्जांपल फॉरेन पॉलिसी के ऊपर देखें, आसमा और बाब आलमगीर को बिठा देते हैं। अब ये संजीदा कोई ले नहीं सकता, प्रोग्राम ही लोग ऑफ कर देते हैं। मेरा जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है, जो लोगों से हम बात करते हैं, देखते हैं टॉक शोज, तो आसमा और बाब जैसी बैठी हो, वो फॉरेन पॉलिसी जैसे संजीदा मामले पे, पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज है उसके ऊपर बात करें तो वो संजीदा नहीं है। तो मॉडरेटर को आई थिंक लोग आपके
بڑے لوگوں نے کہا ہے کہ ماڈریٹر کو ایون ہونا چاہیے. ایون بالکل نہیں ہونا چاہیے, ایکسپوز کرنا چاہیے, اور اگر کوئی آ کے پروگرام میں جھوٹ بولتا ہے صاف کہنا چاہیے کہ جی آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں. پوزیشن لینی چاہیے, جب جھوٹ بولا جا رہا ہو تو اس کو کنفرنٹ کرنا چاہیے اور متعلقہ لوگ لانے چاہیے. لیکن ہم آپ کو یہ بتاتے جائیں ناظرین, ہمارے اگلے کالر واک اینڈ سے ہیں, ان سے بات کرتے ہوئے یہ بتاتے چلیں کہ بہت جو لوگ ٹاک شوز پر آتے ہیں وہ ہماری سلیکشن نہیں ہوتی, پارٹی سے باقاعدہ رابطہ کیا جاتا ہے اور پارٹیز ان لوگوں کو نومینیٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ کو ایک چہرہ 6 چینلز پر گھومتا ہوا نظر آئے گا تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی سے متعلق اگر معاملہ ہے تو پیپلز پارٹی والوں کو ہم کہیں گے تو وہ ایک شخص کو نومینیٹ کر دیتے ہیں. ایم کیو ایم کا بھی یہ ایشو ہے, بہت ساری پارٹیز اپنے بندے خود نومینیٹ کرتے ہیں. لیکن یہ بات میں آپ کی مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں, مجھے بھی ذاتی طور پر کوئی مزہ نہیں آتا ایسے لوگوں سے بات کرنے کا جس کا اس ٹاپک سے تعلق واسطہ نہیں ہے, لیکن پارٹی کی نمائندگی ہے. جی نیکسٹ کالر, جی واقعین سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام محترم. طلعت صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی خیریت, ٹھیک ٹھاک. جی خالد بول رہا ہوں واقعین سے. جی سر آپ کے جو موضوع کا ہے وہ کل آپ نے پوچھا اینکر کے حوالے سے, تو اس میں میرا تو یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اینکر کو ویسے تو نیوٹرل رہنا چاہیے, لیکن جہاں حق کی بات ہو وہاں لڑائی لڑنی چاہیے اور حق کی بات کو سامنے رکھنا چاہیے. حق کی بات کے اوپر سٹینڈ لے لینا چاہیے, لے لینا چاہیے. وہاں چاہے خطرات بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن حق کی بات پہ سٹینڈ لے لینا چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں پھر دوسری پارٹی کہتی ہے جی آپ نے سٹینڈ لیا ہوا ہے, آپ بائسڈ ہیں, آپ حصہ بن گئے ہیں اپوزیشن کا. اگر اپوزیشن کے ساتھ ہیں, حکومت والوں کے ساتھ ہوں, اپوزیشن کہتی ہے جی آپ نے پیسے کھائے ہوئے ہیں. کس طرح؟ بالکل بالکل یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے, اور جی کہتے ہیں لوگ اس طرح, لیکن یہ کچھ بات سچ تو نہیں ہوتی. لوگ الزام لگاتے رہتے ہیں, لیکن اینکر پرسن جو ہے لوگوں کو پتا ہے کون کیا کھاتا ہے اور کیسے کرتا ہے. ٹھیک, لوگوں کو سچی باتیں جو ہے لوگوں کو نظر آتی ہیں. ٹھیک سچ بھی لوگوں کو نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. لیٹ می ٹیک دی نیکسٹ کالر. جی تھینک یو ویری مچ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی محترم فرمائیے گا. جی میں عمر بات کر رہا ہوں. بیسیکلی آپ کے جو کوشچنز ہیں اس پہ. ہلو جی آپ کی بات آن ایئر جا رہی ہے, فرمائیے گا. اوکے, ایسا ہے کہ آئی تھنک کنٹری میں جو ایشوز ہیں بیکاز آف دا میڈیا جو ٹوٹل رول پلے کیا ہے, پیپل آر پریٹی مچ اویئر آف اٹ. ٹھیک ہے. چینج صرف اس چیز سے آئے گی کہ میرے خیال میں ہمارے ابھی ملک میں مسئلہ ہے کہ میکسیمم لوگ ووٹ نہیں کرتے. دا کائنڈ آف کنڈیشنز وی آر گوئنگ ان, اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ لوگ انڈرسٹینڈ کریں کہ ووٹنگ کی کتنی امپورٹنس ہے. میں ابھی دیکھ رہا ہوں باقی چاہے وہ انڈیا ہے چاہے باقی کنٹریز ہیں, media is playing that role where they are letting people know. ابھی جنرلی ہر جگہ پہ ہمارا کسی بھی بندے سے بات کریں اس کا یہی ہوتا ہے کہ جی ووٹ سے کیا ہوتا ہے, ووٹ تو ہمارا ہر جگہ ریگ ہوتا ہے, جو ایک چیز ہمیں پتا ہے. I think media now needs to play this role. If we want to change something, change ہمارے سے ہی آئے گا. Me as a پاکستانی میں شاید پولیٹیکل رول نہیں پلے کر سکتا, میرا صرف رول ہے کہ I can vote. I think media needs to play that role. اچھا میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, ابھی آپ سے بات کرنے سے پہلے اسماعیل خان سے بات ہو رہی تھی, وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ اس ملک کے اندر نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے وہ بند ہو رہی ہے, ریلوے بند ہو رہی ہے, باپڈا کا سرکولر کی بجلی نہیں پروڈیوس کر پا رہا, آپ کی جو بجلی پروڈیوس کرنے والی کمپنیز ہیں وہ سرکولر ڈیٹ کے کھاتے کے اندر ہیں, آپ سے ٹنلز نہیں بن پا رہی, اکانومی از ان اے بیڈ اسٹیٹ. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ریاست کا جو معاشی ڈھانچہ ہے وہ کلیپس کر رہا ہے. تو ٹھیک ہے ایجوکیٹ تو ہم کریں, لیکن اس دوران اب سپریم کورٹ کے ساتھ حکومت کی لڑائی ہے, سیکٹری اسٹیبلشمنٹ نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے, حکومت اس کو او ایس ٹی بناتی ہے, کھلا ڈکلیریشن آف وار ہے. اس میں ہم کیا کریں, یہ ایشوز کو پوسٹ پون کر دیں؟ میرے پوائنٹ آف ویو سے وٹ ایور یو آر ڈوئنگ از ایپٹ, پیپل آر اویئر آف اٹ. ٹھیک ٹھیک ہے, آپ ٹاپکس وہی ہے نا, ٹاپکس رب ہو رہے ہیں, ہمیں سمجھ آ گئی ہے. صحیح ہے. اٹ از ویری کلیئر. آپ عام کسی بھی بندے سے بات کریں, چاہے اٹ از سپریم کورٹ, آپ وہ بات کر رہے ہیں تو یو آر ربنگ دا ٹاپک مور اینڈ مور. میرے خیال میں میڈیا ہیز پلیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول. ابھی آر اویئرنیس لیول ہیز گون اپ ٹریمینڈسلی. نیچرلی بیچ میں اینکرز کچھ خراب بھی ہوں گے, کچھ صحیح بھی ہوں گے. یو کی ناٹ گیٹ ایوری بڈی آن دا سیم, آپ اپنے اس کے اندر نہیں لا سکتے کہ آپ کی لمٹس یہ ہیں. میرا سمپل پوائنٹ یہ ہے کہ کنٹری کا ہمارا جو فیوچر ہے وہ صرف سیکیور ہوتا ہے if we understand the power to vote. ابھی لاسٹ الیکشن میں only 34%, 33 ملین لوگوں نے ووٹ کیا ہے out of 80 million which were registered. What kind of a democracy are we looking at? ٹھیک, fair enough. ٹھیک, میں سمجھ گیا. آسیہ صاحب لاہور سے, یعنی آپ یہ فرمائیے ہمیں نیکسٹ لیول کے اوپر ڈیبیٹ لے کے جانا چاہیے, لوگوں کو پتہ چل گیا ہے, اب پتہ چلنے کے بعد اگلی جو سائن پوسٹ ہے یا اہم منزل ہے اس کی طرف اشارہ کرنا چاہیے. آسیہ صاحب لاہور سے. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. طلعت بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی خیریت. اچھا طلعت بھائی، میں دو ایسے ٹاپکس ہیں جن کو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ ہائی لائٹ کریں. جی. ایک تو یہ کہ کیا ہمارے ملک کے لوگوں کے درمیان جو اتحاد اور یونٹی ختم ہو گئی ہے یا کم ہو رہی ہے یا خراب ہو گئی ہے، اس میں مذہبی جماعتوں نے بھی اتنا ہی نیگیٹو رول پلے کیا ہے جتنا کہ پولیٹیکل جماعتوں نے کیا ہے. ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ میں چاہوں گی کہ آپ لوگ نیپوٹزم کو ہائی لائٹ کریں. اسپیشلی میں نے دیکھا ہے کہ ابھی میں نے ریسنٹلی ماسٹرز کیا ہے اور یونیورسٹیز میں ہم مالی ہو یا ڈرائیور ہو یا ہائی ایڈمنسٹریٹو پوزیشنز کو دیکھیں، سارے لوگ ریکٹر صاحب کے رشتہ دار ہوتے ہیں. اور ایون ایک کمپلین کوئی لانچ کرنا، آپ کو ان باتوں کے بارے میں پتہ ہے نا کہ یہ ہوتا ہے؟ جی. اچھا، آپ اس کے اوپر مزید ڈیبیٹ کیوں دیکھنا چاہتی ہیں؟ ویسے میں جاننا چاہتا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ میرٹ وائلیٹ ہو رہا ہے؟ ابھی جو دبئی سے دوست کال کر رہے تھے. بات ہے، ہوتا ہے، سب کو پتا ہے. ہاں، تو پھر اس کے اوپر مزید بحث کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ہائی لائٹ کریں نا آپ ان چیزوں کو، تاکہ جن کی ہائی لائٹ تو وہ کریں نا جس کا آپ کو پتا نہیں ہے. یہ تو پتا ہے لوگوں کو. نہیں، لوگوں کو تو پتا ہے، لیکن اس کو صحیح کون کرے گا؟ صحیح کون کرے گا؟ اب اس کے اوپر صحیح کون کرے گا؟ پتا ہے لوگوں کو اس کو صحیح کرنے کے طریقے. تھینک یو ویری مچ. اگلے کالر کون ہے جی؟ لاہور سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. طلعت صاحب، ذکا اللہ بول رہا ہوں لاہور سے. جی ذکا صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ خیریت. ٹھیک ٹھاک ہیں سر. سر گزارش یہ ہے کہ جو میڈیا کے اوپر پروگرام چل رہے ہیں، ان کے اوپر ایک تو جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں لائک کسٹم ہے، ریلوے ہے، اسٹیل مل ہے اور بے شمار ادارے ہیں، پولیس ہے، ان کے اوپر ان کے جو پرابلمز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے اور ان کی جو پرابلمز ہیں وہ عوام کو بتائی جائیں تاکہ ان میں بہتری آ سکے. کسٹم کے اندر بے شمار کرپشن ہے، ہزاروں لوگ جو ہے وہاں پہ جو ہے انہوں نے لوٹ مار مچائی ہوئی ہے. تو اس کو بے نقاب کیا جائے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارے ملک کے ریئل پرابلمز کیا ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح جو باقی ادارے ہیں، اسٹیل مل ہے، ریلوے کی اتنی بری حالت ہے کہ لوگ مر رہے ہیں اس کے لیے، لیکن حکومت کو پرواہ نہیں ہے. تو ان اداروں کے اوپر اگر آپ پروگرام کریں اور ان کی جو پرابلمز ہیں وہ ڈسکس کریں اور لوگوں سے تجاویز لیں اور ان کے اوپر اور حکومت کو پیش کریں کہ یہ مسائل ہیں اور عوام یہ کہہ رہے ہیں. اچھا، میں آپ سے صرف یہ اچھا چلیں، لیٹ می ٹیک دی نیکسٹ کال. میں آپ کی بات سمجھ گیا، وہ ایشو پوسٹ پون کر. کالر کون ہے جی؟ السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم طلعت صاحب. جناب. اچھا طلعت صاحب، عرض کر رہا ہوں نیو یارک سے. جی. آپ کے تمام شو میں دیکھتا ہوں اور دوسرے چینل پہ بھی دیکھتا ہوں، تو جو پاکستان کی حالت ہے اس پر کافی ڈسکس ہو چکا ہے اور حکومت کی بے حسی جو ہے وہ بھی دیکھ چکے ہیں. تو اس پہ تو میں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن البتہ ایک آئیڈیاز ہیں میرے، اگر وہ آپ اپنی ڈسکشن میں لانا چاہیں. جی بتائیے گا. ایک تو یہ ہے کہ کوئی ڈپارٹمنٹ جو ہے ہمارے ہاں وہ ریگولیٹ نہیں ہے. جیسے موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ ہے جہاں لائسنس بنتے ہیں یا گاڑیوں کی رجسٹریشن ہوتی ہے، ہو سکتا ہے وہاں قانون ہو لیکن عام پبلک کو پتہ نہیں. جب وہاں جاتے ہیں تو پھر وہ رشوت پہ ہی بات بنتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ ریوارڈ اور پنشمنٹ کا کوئی سلسلہ ہونا چاہیے. جیسے تمام آئی جیز ہیں پولیس کے تمام صوبوں کے، ان میں جو کوئی اچھا کام کرے اس کو پبلکلی پریزیڈنٹ صاحب یا حکومت ان کو ایوارڈ دے، اور جو اچھا نہ کرے ان کو فیر انف. تھینک یو ویری مچ. مجھے بریک پہ جانا ہے لیکن میرے آپ کے پاس بات جو ہے وہ پہنچ گئے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے. آپ کی مشاورت کے ساتھ ہم میڈیا کے اوپر بحث کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ بڑی دلچسپ گفتگو شنید ہو رہی ہے. چند ایک نکات میرے پاس ہیں، وہ میں تجزیے میں آپ کے سامنے رکھوں گا.